آپ نے تو ماشاءاللہ اتنے دور دیکھے ہیں پاکستان کے، تو آپ کے حساب سے پولیٹیکلی اگر ہم آئیں تو کون سا دور سب سے زیادہ اسٹیبل تھا؟ آج کا دور زیادہ اچھا جا رہا ہے پہلے وقتوں کے کمپیریٹیو، یا پہلے زیادہ اچھا؟ رزلٹ کے بارے میں پریشان مت ہوئیں کہ یار میں نے ان پٹ تو اتنی دی تھی لیکن آؤٹ پٹ اسی حساب سے نہیں ملے گی. یہ جو پنجابی کے بعض اشعار ہیں نا، وہ زندگی کے نچوڑ ہوا کرتے کہ مالک دا کم پانی دینا پر پر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. جو ہمارا فزیوتھراپی کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر کوئی ایک لیب میں ایسے ہی بچہ اور بچی کیمرے میں پکڑ لیا تو ہمیں اطلاع ہوا، مجھے اطلاع ہوئی کہ میں نے ان کو بلایا، سب کو ان کو بھی میں نے ان کے پہلے سے بھی بات کی تو ان کو بھی میں نے پھر یہی ایڈوائز کیا، میں کہنا نہیں یہ نوجوان ہیں، کسی بھی وقت خدا نہ خاصا کسی غلط حرکت کا ارتکاب کر سکتے ہیں. Welcome to the second episode of Medcasted. You're here with us, Muhammad Hamza Khan and Abdullah Basra. Today we have here with us one of the most famous professors at Akhtar Saeed Medical and Dental College, not only in Bahia town, but also all across Lahore, Punjab and Pakistan. He is the Dean of our Clinical Sciences and HOD of Pharmacology. let us welcome Dr. Professor Saeed Anwar Sahab. Assalamu alaikum sir. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان کرم. سر کو آپ اپنی ارلی لائف کے بارے میں بتا دیں کہ کس سٹی سے آپ بلانگ کرتے تھے، آپ کی بیسک ایجوکیشن کہاں سے تھی؟ ایسا ہے کہ شروع میں کیونکہ ہماری فیملی شفٹ ہوئی تھی کہ ہمیں پاکستان کے وقت ایسٹ پنجاب سے لاہور، تو لاہور میں یہاں پہ ایک علاقہ ہے جسے کہتے ہیں کینال پارک، یہ گلبرگ کے ساتھ ہے، تب گلبرگ نہیں تھا تو وہ کینال، تو وہیں پہ ہم شفٹ ہوئے تھے. تو لیکن اور ایک اور بات بتاؤں کہ میری پیدائش میں ادھر کی آتی ہے، میں میری پیدائش جو ہے نا وہ 1953 کی ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو درمیان میں ایکچولی کوئی مسائل ایسے ہوئے تھے کہ بھی والد صاحب کیونکہ میرے فوج میں ہوا کرتے تھے تو نیا نیا پاکستان بنا تھا، تو کچھ ان کو اپنے احساسات تھے کہ فیملی کو کسی ایسی جگہ شفٹ کرنا چاہیے جہاں بار بار آرمی کی شفٹنگ کے ساتھ بھی وہ شفٹ نہ کریں اور ایک جگہ وہ ٹک کے بیٹھ جائیں ذرا. تو باقی فیملی کا جو ممبرس تھے وہ اس زمانے میں فیصل آباد میں سیٹل تھے، تو پھر انہیں دنوں میں والد صاحب نے وہاں پہ فیصل آباد میں علاقہ ہے پیپلس کالونی، وہاں پہ گھر لیا اور وہاں پہ ہمیں شفٹ کرتے تھے شروع کی. بلکہ پیدائش کے بعد فوراً بعد جو میری ساری ڈیولپمنٹ آف ارلی ایجوکیشن اور وہ ساری فیصل آباد کی ہے. تو کالج لائف آپ کا وہ بھی فیصل آباد میں گزرا؟ جی ایسے ہے کہ اسکول لائف کے بعد جب کالج لائف وہ بھی گورنمنٹ کالج فیصل آباد جو سمر آباد میں تھا، وہاں سے میں نے ایف ایس سی کی تو پھر میرٹ بن گیا تو پھر میرٹ میں آ گئے. اس کے پیچھے کیا تھا کہ آپ ڈاکٹر ہی بنیں گے؟ آپ کی بچپن سے آپ نے سوچا ہوا تھا، پیرنٹس کی طرف سے پریشر تھا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ میں شاید میٹرک تک تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا میں ڈاکٹر بنوں گا. اچھا. میرے ذمہ زیادہ یہ تھا کہ میں انجینئر بنوں گا. شاید اس لیے کہ اس زمانے میں جو انجینئر سے ریلیٹڈ سبجیکٹ تھے وہ فزکس تھی یا میتھمیٹکس تھے، تو اس میں میں بہت اچھا ہوا کرتا تھا. اور ٹیکنیکل ڈرائنگ بھی ایک ہمارا سبجیکٹ ہوا کرتا تھا جس میں باقاعدہ مختلف جو آرٹیکلس ہیں ان کے جو ہے نا فرنٹ ایلیویشن، لیٹر ایلیویشن اور تو میں الحمد للہ اس میں 100% مارکس لیا کرتا تھا. اور میرا فلو جو آف لائننگ تھا لیڈ پینسل کی وہ اتنا جو ہے نا یونیفارم ہوا کرتا تھا کہ میرا ٹیچر بڑا ہمیشہ بڑا خوش ہوتا تھا. لیکن ایکچولی یہ رزلٹ کے جب میں ویٹری فار رزلٹ آف میٹرک تو اس کے بعد پتہ نہیں کیا خیال آیا، شاید خیال اس لیے آیا کہ میرے ننیال ساری ڈاکٹر تھی، تو پھر خیال ہے کہ نہیں میں نے ڈاکٹر بنا ہے. تو رزلٹ کے بعد جب میں نے ایڈمیشن لیا پھر میں نے پری میڈیکل میں لے لیا. اچھا، یہ کس سن کی بات ہے سر؟ یہ میں بات کر رہا ہوں 69-70 کی. تب میرے خیال میں مارشل لا تھا پاکستان میں. ماشاء اللہ یہاں کا تھا اور الیکشن جو تھے وہ ہونے کے معاملات چل رہے تھے ان دنوں میں. تو اس ٹائم پہ کوئی انٹری ٹیسٹ ہوتا تھا میڈیکل کالج کا؟ نہیں، یہ انٹری ٹیسٹ تو بہت بات کی بات ہے، یہ تو ارلی 2000 کی بات ہے. اس سے پہلے کوئی میٹرک بلکہ میٹرک بھی نہیں، ایف ایس سی کے نمبر کی بنیاد پر ہی
میرٹ بنا کرتا تھا. صرف سوللی ایف ایس سی کو کاؤنٹ جی کرتا؟ بالکل بالکل. تو اس ٹائم پہ آپ کا کئی میں میرٹ بن گیا؟ جی الحمدللہ اس زمانے پہ کنگ ایڈورڈ میں ایڈمیشن ہوا. پھر میں واپس سمجھ لے کے لاہور بھی آ گیا اور کنگ ایڈورڈ میں بھی آ گیا. اور کنگ ایڈورڈ کے 5 سال کیسے گزرے آپ کے؟ الحمدللہ میں ابھی تک اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں. تو کیونکہ فیملی تب تک فیصل آباد میں سیٹل تھی, وہ واپس نہیں آئی تھی, اور میں پھر ہاسٹل میں رہا. تو آئی انجوائے بہت ہاسٹل لائف بھی وہاں کی اور کالج لائف بھی میں نے انجوائے کی الحمدللہ. تو اس ٹائم پہ سختی تھی کنگ ایڈورڈ میں؟ کس طرح کا ماحول ہوا کرتا تھا؟ پڑھنے والے تھے لوگ یا کو کریکولر زیادہ تھا؟ یہ میں بتاؤں آپ کو, میرا خیال ہے کہ شاید ہر انسٹیٹیوٹ کی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں. کنگ ایڈورڈ کی ٹریڈیشن میرا خیال اب بھی ویسی ہی ہوگی. ہمارے دور تک تو ایک ہی چیز ہوا کرتی تھی, ایکڈیمکس. اور ہم سے جو سینئر جو اسٹوڈنٹس کالج ہوا کرتے تھے, تو ان میں جو ایکڈیمکلی بڑے اچھے ہوتے تھے وہ ہمیں وہی اپیل کرتے, ہم ان کو ایڈلائز کیا کرتے تھے. اور ماحول اوورال اس قسم کا ہوا کرتا تھا ہاسٹل میں بھی اور کالج میں بھی, کہ جب بھی باتیں ہوا کرتی تھیں زیادہ تر ریلیٹڈ ایکڈیمک سے ہوا کرتے, سبجیکٹ سے ریلیٹڈ, باقی چیزوں سے ریلیٹڈ. اچھا, اس زمانے میں سینئرز بھی ایسے گائڈ کیا کرتے, تم نے ہمیں ہمیشہ ایکڈیمک میں یہ پڑھنا ہی. بلکہ اگر کبھی نئے نئے گئے تھے, مجھے یاد ہے ایسے ہی میں کسی اور ایکٹیویٹی میں انوالو ہوا تھا, میرا روم میٹ بہت سینئر تھا کلاس, انہوں نے مجھے کہا نہیں اس کو چھوڑو, فون پڑھو جا کر. اچھا, تو وہ ہمیں پڑھائی پر ہی زیادہ جو ہے وہ ماحول کی وجہ سے کچھ توجہ دینا پڑ جاتی تھی. مطلب کیمکولینس تب سے ہی کیریئر اورینٹیڈ ہے؟ ہاں کہہ لیجیے. تو سر اپنی پہلے اسٹڈی لائف کے بارے میں بتا دیں کہ کس طرح گزرتی تھی, اور پھر اسٹڈی روٹین جو آپ کی تھی وہ آپ کس طرح کرتے تھے, اور پروف میں جو آپ پڑھتے تھے یا کرتے تھے وہ بتا دیں. ایسا ہے کہ پڑھائی کے بارے میں جہاں تک تعلق ہے, مجھ میں بھی تبدیلی تھوڑی سی آئی, جیسے آج کل ہر بچے میں آتی ہے کالج ایڈمیشن کے بعد, کہ وہ ٹائم جو میں ہول ہارٹیڈلی پہلے دیا کرتا تھا ایف ایس سی میٹرک وغیرہ میں, یہاں آ کے تھوڑا سا میں اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کر لیجیے کہ لٹریچر کی طرف اور افسانے لکھنا اور تقریریں لکھنا اور یہ اس قسم اور یہ گیمس کالج کی, ان کی وجہ سے تو پڑھائی کی طرف میرا ٹائم ذرا قدر کم ہو گیا. تو میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ تھا الحمدللہ, تو لیکن ٹاپر نہیں رہا میں, ظاہر ہے کہ میں ابھی توجہ ادھر تھی. تو ٹاپر ذرا وہ رہے جو ان سے دور تھے. تو ہماری کلاس کے ٹاپر جو کہ میرٹ سے ریٹائر ہوئے سرجری کے پروفیسر ڈپارٹمنٹ پروفیسر چچیما, تو ہمیشہ وہی ٹاپ کرتے رہے. تو لیکن کالج میں جا کر کچھ اور بچوں سے بھی بات ہو رہی تھی, ماحول ایسا ایکڈیمکس والا ہوا کرتا تھا کہ مجھے یقین کیجیے آج تک کوئی دن یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی کلاس مس کی ہو, بلا جواز کینٹین میں بیٹھ گئے ہوں جا کے, یا اور کی وجہ سے بنک کر لی ہو. نہیں, یہ آپ کو ٹائم ویسٹ کرنے کے شوقین ہوتے؟ ارے شوقین کا لفظ نہیں ہے, میرا خیال ہے شاید کلچر ہی نہیں تھا, ہمیں احساس ہی نہیں ہوا کرتا. شاید ایک دفعہ میں ہاسٹل میں رہا تھا, وہ تب کہ اس زمانے میں ذرا ملیریا کے اٹیکس بہت ہوا کرتے تھے. تو آپ کو پتا ہے کہ ہاسٹل میں اکثر اوقات مچھروں کی افزائش تو ہو ہی زیادہ کرتی ہے, تو کیونکہ پورے ملک میں ملیریا بہت تھا تو ہم بھی شکار ہو جایا کرتے. جب کبھی شکار ہوتے تھے نا, تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد اس کا فیور ہونا اور ساتھ اس کے ادر سمٹم ڈیولپ ہونے, تو ویکنیس اتنی زیادہ ہو جانی کہ انیبل ٹو گو ٹو کالج. ادروائز مجھے نہیں یاد کہ کبھی بلا جواز میں ہاسٹل میں ٹکا ہوں اور میں کالج نہیں ہوا. سر کبھی یوں ہوتا تھا کہ آپ نے سوچا ہو کہ میرے سے نہیں ہوتا, پڑھا نہیں جائے گا, جیسے ہمارے جب پروف چلتے ہیں بچوں کے آج کل کے ٹائم میں, تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم سے ہوگا ہی نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ احساس نہیں ہوا کرتا تھا مجھے ہوگا نہیں. ظاہر ہے مشکل تو لگتا تھا, سب سے پہلے نیٹ بھی مشکل لگا کرتا تھا, لیکن اگر آپ حیران نہ ہوں تو مجھے جینیٹک میں مقابلے میں فزیالوجی زیادہ مشکل لگتی تھی, انیٹمی تو لگتی ہی نہیں تھی. یہ انیوژل چیز ہے سر. اچھا, اور میں اتنی دلچسپی سے ڈسکشن کیا کرتا تھا یہ میرا بھی یہ سوال کہ میرے کلاس فیلو نے میرا نام رکھتے تھے سعید سرجن, اور ابھی تک میرے کلاس فیلو مجھے سعید انور نہیں کہتے, مجھے سعید سرجن کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو مجھے بلکہ
شاید ایک اور بات تھی کہ میں ڈیٹیل پڑھنے کا عادی ہمیشہ سے تھا، اور میں ان چند گنے چنے اپنے کلاس فیلوز میں تھا جنہوں نے پہلے دن سے جو ہے وہ ٹیکسٹ بکس انیٹمی کی ہوتی ہیں نا، گریز انیٹمی، اور تو میں نے وہ پکڑی تھی اور وہ پڑھتا تھا میں. اور باقی کلاس فیلو اکثریت وہ اس زمانے میں ہوتے تھے ڈائسیکٹر کہلاتے تھے، اس کو دیکھ کے ڈائسیکشن کرتے ہیں. شارٹ بکس ہوا کرتی تھی تب بھی؟ شارٹ بکس آخر میں آئی تھیں کچھ، لیکن میرا خیال ہے کہ چند بچوں کے علاوہ کسی نے نہیں ان کو ہاتھ لگایا. زیادہ تر ڈائسیکٹر پڑھتے تھے اور چند ایک میرے جیسے جو تھے نا. لیکن گریز پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس کا نقصان ہوا. وہ اتنی ڈیٹیل میں تھی کہ آخر میں ریوائز کرنا مشکل ہو گیا مجھے. تو اس چیز کو ہم کرتے ہوئے میں بعد میں اپنے جو جونیئر تھے ان کو بھی، یا آج کل بھی بچوں کو میں کہتا ہوں کہ اب اس کو بطور ایک ریفرنس بک تو رکھیں، لیکن صرف ہولی سولی اس پہ ڈیپینڈ نہ کریں. خیر وہ آج کل تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اب تو خیر وہ ایک تو کیونکہ ڈائسیکشن نہیں ہوتی، ڈائسیکٹر کا رواج ختم ہو چکا ہوا ہے. شاید بچوں کو ڈائسیکٹر پتہ بھی نہیں کہ ڈائسیکٹر بھی کوئی کتاب ہوا کرتی تھی، لیکن اصل انیٹمی اسی سے سمجھ آتی ہے. اور پھر وہ کچھ اور کوئی انڈین آتھرس کی اور باقی کتابیں آ گئی ہیں، بچوں کی توجہ زیادہ ادھر ہو گئی. تو جو پراپ ڈیز ہوتے تھے وہ ایسے ہی لگتے تھے جس طرح ہم نائٹر لگا رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں گروپ کے اندر، پورا ہاسٹل میں ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے پڑھنے کا، ہر بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے. اس ٹائم پہ بھی جی جی بالکل ماحول تو، لیکن جیسے میں نے کیا کہ گیٹورڈ کی روٹین تھوڑی سی مختلف رہی ہے ہمیشہ ہی، کہ جو ہاسٹلائٹ تھے وہ شام کے بعد مغرب کے بعد بیٹھ جاتے تھے پڑھنے کے لیے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ گرمیاں جب آیا کرتی تھیں تو ہمارے وہ مختلف نام تھے ہاسٹل کے، بنو ہاسٹل تھا یا نیو ہاسٹل کے سی اور ڈی بلاک یا مین ہاسٹل وغیرہ وغیرہ، تو وہ کمروں کی جو ہے نا ونڈوز کھول لیتے تھے تو پنکھا خالی چلا کرتا تھا. تو کیونکہ پیور لڑکوں کے ماحول تھا تو اوپر والا کرتا شرٹ بھی اتار کے خالی بنیاد میں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. تو اور کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، اور کبھی تم کیوں پڑھ رہا ہے یہ ہے وہ ہے. بلکہ اگر کبھی فرض کرے کیونکہ اگر آپ کوئی جانتے ہیں تو کنگ ایڈورڈ کے جو ہاسٹل ہیں وہ نکلو روڈ پر ہیں اور ایبٹ روڈ الیکشن چوک کے قریب ہیں. تو زیادہ تر اگر آؤٹنگ ہوتی تھی ہماری، میکسیمم لکشمی چلے جانا، کھانا وانا کھا لینا، تو یا چند ایک سرما ہوتے وہاں فلم دیکھ لینی جا کے. تو اور اس کے علاوہ اتوار کے اتوار کبھی ہونا تو باقی نہ چلے جانا، یا اس قسم کے ہمارے ٹوٹل. اور ہاسٹل لائٹ شرارتیں کس طرح کرتی تھی اس ٹائم پہ؟ کوئی شرارت آپ کو یاد ہو آپ کے ہاسٹل ڈیز کی؟ ہماری شرارتیں زیادہ تر بات چیت میں ہوا کرتی تھی کہ مزاق میں کوئی فکرہ کسی پہ کس دیا، جب ہم نے سن لیا انجوائے کر لیا، مائنڈ نہیں کیا کرتے تھے کہ اگر اس نے مجھے کوئی کبھی اگر میں نے کہا تو دوسرے نہیں کہے گا، تو انجوائے کیا کرتے تھے ہم. آپ کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرتے تھے؟ جی میں نے کیا نا کہ میں تو جو بھی گیم ہوا کرتی تھی بھلے مجھے پراپرلی کھیلنی آئے یا نہیں، میں حصہ ضرور لیتا تھا. وہ کرکٹ ہو، ہاکی ہو، فٹ بال ہو. تو اسپورٹس کے علاوہ جیسے میں نے کیا کہ وہ ہمارے لٹریری کے جو معاملات ہوتے تھے ان میں تھرو آؤٹ 5 ایئرز میں انوالو رہا. افسانے وغیرہ بھی لکھے میں نے، فکشن وغیرہ، ہلکی پھلکی پوئٹری بھی کی اور اسپیچز بھی میں کرتا تھا. تو میں اگرچہ اسپیچز میں فرسٹ سیکنڈ سر میں کبھی بھی نہیں آیا کیونکہ میری کلاس میں ماشاء اللہ مجھ سے بہت بہتر مقرر تھے، تو یوں سمجھے کہ حوصلہ افزائی کی تک میں رہتا تھا، لیکن پارٹیسپیٹ میں ضرور کرتا تھا. میں اس وجہ سے انکار نہیں کرتا تھا جب میں پیچھے نہیں ہٹتا تھا کہ میں نے کون سا جیتنا اس میں. ان کو اسٹڈیز کے ساتھ بیلنس کرنا آپ کے لیے کچھ زیادہ نہیں الحمدللہ کبھی مشکل نہیں. اسٹڈیز ہمیشہ ٹاپ پہ ہوتی؟ جی جی بالکل بالکل صحیح. ہاں اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک آدھا شعر بھی آپ سے سنیں گے، یاد رکھیے گا کائنڈلی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا جب ہاؤس جاب شروع ہوا جی جی تو جب سیلری ملی ہوگی کیا تاثرات تھے، اور ہاؤس جاب کی کیسے جی روٹین ہوتی؟ بالکل بالکل جان ہو جائے گا. اور اس زمانے میں جو اسٹائپنڈ کہہ لیجیے، سیلری کہہ لیجیے، ہاؤس جاب کی صرف 500 روپے ہوتی تھی. اچھا جی جی الحمدللہ وہ ہمیں بہت زیادہ لگتی تھی.
کیونکہ تب تک بھی ہاسٹل کے حالات زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے. یعنی کہ جب اسٹوڈنٹ لائف میں بھی میکسیمم جو ہمارے میس کے اخراجات ہوا کرتے تھے پر منتھ 150 160 165 اتنے ہوا کرتے تھے. تو وہ اخراجات کرنے کے بعد وہ تو گھر والے دیا کرتے تھے. تو اسکالرشپ جو مجھے 2 ملا کرتے تھے, ایک میرا اپنا اکیڈمکس کا اور ایک والد صاحب کی طرف سے جو ہے نا وہ آرمی کا اسکالرشپ بھی ملا کرتا تھا. تو وہ جب آیا کرتے تھے اس میں 2 کام کیا کرتا تھا, یا تو میں بکس خریدا کرتا تھا یا پھر میں اس سے جو ہے نا وہ کپڑے نئے بنایا کرتا تھا سال کے سال. تو اس کا مجھے ہمیشہ شوق رہتا تھا 2 چیزوں کا. تو ایکسپیرینس کیسا تھا وہ والا آپ کا ہاؤس جاب کا؟ ہاؤس جاب کا بہت مصروفیت والا اور بہت انجوائے. تب بھی مصروف تھا, اتنا پیشنٹ لوڈ تھا اس ٹائم پہ؟ میو ہاسپٹل ہمیشہ سے مصروف ہاسپٹل رہا, اور بلکہ کوئی حالات ایسے تھے کہ میرے ساتھ ہاؤس جاب کرنے والے یا میرے سینئر ان میں سے شادیاں ہو چکی تھیں, میری اب شادی نہیں ہوئی تھی. تو باہمی رضامندی سے میں راؤنڈ دی کلاک جو ہے وارڈ کا جو ہمارے سائڈ میں ہوا کرتے تھے آفس میں, تو میں اسی میں ٹھہر گیا تھا کہ تو میں کبھی کبھار ہی ہاسپٹل جایا کرتا تھا. تو ان کو میں نے کہا میں کہ تم لوگ گھر جاؤ, انجوائے کرو لائف, اور میں بیٹھا ہوں یہاں پہ الحمد للہ. تو میں وہیں پہ جو ہے رہتا تھا, وہیں کھانا پینا, ہاسٹل نہیں کرتا. ایک میموریبل ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ یہ ہاؤس جاب والا بہت, یا بندے کو لگتا ہے کہ بس ذمہ داری آ گئی ہے؟ نہیں, ذمہ داری کے ساتھ ایک ہم سے میں بات کروں, اگر آپ ذمہ داریوں کو انجوائے کرنا شروع کر دینا آپ تھکتے نہیں. تب ہے جب آپ اس کو انجوائے کرنا چھوڑ دیں. اگر خالی آپ ذمہ داری سمجھیں گے نا اور انجوائے نہیں کریں گے تو آپ بہت جلدی تھک جائیں گے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس وقت جو میں کام تھا تب بھی اور آج بھی الحمد للہ میں نے جیسے 53 کے بعد آئی جائے اور ہم 70, وہ ایک اتفاق کی بات ہے کاغذاتی طور پہ جو مجھے اسکول میں داخل کرنا تھا 54 کے بعد ہی تھی, اس وجہ سے میں 1 سال اور یہاں پہ بیٹھا ہوں, ورنہ شاید میں ریٹائر ہو چکا ہوتا. لیکن پریکٹس میں 70 ہو چکا ہوں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ ابھی بھی میں ٹیچنگ کو انجوائے کرتا ہوں. ایسا ہی ہے, صرف اس لیے کہ کیونکہ میں یہ ٹیچنگ میرے لیے ایک انجوائبل چیز ہے اور الحمدللہ میں سیکھتا ہوں. آپ ماشاء اللہ اسٹل فل انرجی کے ساتھ آتے ہیں کلاس کے اندر. میرے خیال سے تو اس میں یہی فیکٹر نہیں ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے جو بھی آپ کا ایک جاب ہو کچھ بھی ہو اس کو انجوائے کیجیے بس. سر اس کے بعد میں نے سنا تھا, ایک افواہ ہی سنی تھی, شاید آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں, کہ جو آپ نے فارماکالوجی ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تھا پہلی دفعہ, وہ ایک ایکسیڈنٹلی جوائن کیا تھا, آپ کو ایک جگہ سیٹ مل رہی تھی تو آپ نے اس کو اویل کیا تھا. چلے اگر آپ یہ کیا تھوڑی سی میں آپ کو ایک ڈیٹیل کے کہہ دیتا ہوں. ایکچولی یہ تھا کہ ہمارے دور میں نا ایک کمپلسری سروس ہوا کرتی تھی آرمی کی, کیونکہ ابھی تک وہاں پہ ان کا اپنا کوئی میڈیکل کالج نہیں ہوا کرتا تھا. تو جو یہاں سے گریجویٹ پھر ہوتے تھے تو انہی میں سے وہ لوگ جو ہے نا وہ رکھتے تھے. ہم سے 2 سال پہلے تک تو بلکہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جو ہمارے گریجویٹ والے لوگ تھے وہ رزلٹ کا انتظار بھی نہیں کرتے تھے. ادھر آخری پیپر ہوا کرتا تھا اور انہوں نے اپنی سیٹیں بک کروایا کرتی تھی اور سارے کے سارے جو ہے نا وہ USA نکل جاتے تھے. اچھا. تو آنا جانا بھی ساتھ تھا, کچھ نہیں تھا. لیکن جب ہم تک آیا تو کمی بہت زیادہ تھی, تو ایک انہوں نے پابندی لگا دی کہ ہر وہ گریجویٹ جو ہوا ہے ہاؤس جب فوراً بعد وہ آرمی کے لازمی سبق دے گا 2 ایئرس کے. اچھا پتہ نہیں کیوں میں کہوں گا بس ایم ہی کہہ لوں, بس ایم ہی کلچر بنا ہوا, لیکن آرمی میں نہیں جانا. اچھا ورنہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو جب ہاؤس کمپلیٹ ہونے لگا تو اچانک ایک دن لیٹر آ گیا. تو ایک اس زمانے میں ہوتا ہے امپلائمنٹ ایکسچینج کا ادارہ ہوا کرتا تھا, ڈائریکٹریٹ, تو اس کے ساتھ لیٹر آ کرتا تھا. اور لیٹر کی لینگویج ایسی ہوتی تھی کہ جی آپ فوراً جا کے رپورٹ کریں ادھر CMH لاہور میں, تو اور بلکہ وارنٹ لکھ ہوتے ہیں کہ آپ کو وارنٹ جاری کیے جا رہے ہیں کہ آپ فوراً وہاں پہ رپورٹ کریں. اچھا دوسری طرف ادھر کمی ہوتی تھی میڈیکل کالجز میں ڈیمانسٹریٹرز کی, تو ان کو ایگزمپشن ہے کہ اگر کوئی ڈیمانسٹریٹر ہے اس کو نہیں مجبور کیا جائے گا کہ وہ آرمی جوائن کرے. ٹھیک ہے. تو چنانچہ پھر بچنے کے لیے ہم ڈیمانسٹریٹر بنا کرتے تھے. تو جو مجھے لیٹر ملا, مجھے یاد ہے میں کارڈیالوجی وارڈ میں اس میں جاب کر رہا تھا, تو پروفیسر زبیر بڑے مشہور ہوا کرتے تھے پرانے, تو
تو بہت ضعیف ہو گیا ان کے بعد. تو انہوں نے بتاتا چل جاؤں کہ دوبارہ پھر اصل جو ایک کارڈیالوجی کی جو ابتدا اور اس کو فروغ ملا وہ ان کے دور میں ملا. شہریار صاحب بھی انہیں کے اے پی تھے, ان کے ذریعے پھر پنجاب کارڈیالوجی بنا وغیرہ وغیرہ. اینی ہاؤ کس ٹائم کی بات یہ میں بات کر رہا ہوں بیٹا 80 سے پہلے 79 کی بات. اچھا تو لیکن 80 چڑھا تو مجھے وارنٹ آیا تو میں نے ایک دم ڈھونڈا کہ میں نے تو آدمی نہیں جانا تو ڈیمانسٹریٹر بنوں. تو جہاں تک جو ہاسپٹل تھے میو تھا, سروسز تھا, یا گنگا رام کے بارے میں ہمارے تصور ہی نہیں تھا کہ کو کالج میں وہ تو رکھتے ہی نہیں ڈیمانسٹریٹر. اس زمانے تک تو منع تھا, صرف وہاں پہ فیمل جایا کرتی تھی. تو ایک علامہ اقبال تھا, کنڈر تھا, 2 ہی کالج تھے لاہور. تو پتہ چلا دونوں میں کہیں جگہ خالی کسی بھی ڈپارٹمنٹ. تو کہیں سے کام میں پڑی کہ جی فیصل آباد میں جو پنجاب میڈیکل کالج ہے اس جگہ خالی ہے. تو خیر ہم نے پروفیسر سے بات کی, چھٹی لی, ان سے پرمیشن لی, اور اس زمانے میں گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس GTS چلا کرتی تھی. تو وہاں گئے, ٹکٹ کٹائی تو فیصل آباد پہنچ گئے. تب موٹر وے تو نہیں تھی؟ اللہ اکبر, موٹر وے تو بھائی یہ 2003 96 کی بات ہے. تو اتنی کمی تھی کہ ہر پرنسپل کو الاؤ تھا کہ وہ کانٹریکٹ پہ رکھ لی ڈیمانسٹریٹر. اچھا. تو میں خیر وہاں گیا تو وہاں کے پرنسپل سے بات کی تو انہوں نے کہا جی بھی ایک ہی سے خالی ہے. میں نے کہا جی کس میں, کہ جی فارما کالج میں کہیں دے دیں. تو میں فارما کالج جوائن کر لیا. تو جب جوائن کر کے وہ جوائننگ رپورٹ میں نے اپنے پروفیسر کو دی تو ہاں بھائی کون ہو تم؟ میں کہتی میں نے ڈیمانسٹریٹر آپ کا ہے. تو وہ کہنے لگے میں تو جانی لوں گا تمہارے. خیر ہے. تو پنجابی میں کہہ کے اے لاہوروں جیڑا آندا ہے تے جوائن کر کے غائب ہو جاندا ہے, میں دیکھنا تو ٹکتا کہ نہیں ٹکتا ہے. میں نے کہا نہیں میں ٹکوں گا, آپ پریشان نہ. ابھی فیملی فیصل آباد میں تھی تو مجھے پتا تھا کوئی نہیں میں کوئی دن رک جاؤں گا. باقی ایکچولی لاہور سے جا کے نا وہ جاری رپورٹ وہاں جا کے جمع کراتے تھے, جو ڈاکٹر کہتے تھے ہم تو ڈیمانسٹریٹر ہیں, تو چلے کے غائب ہو جاتے تھے. تو بہرحال لیکن 3-4 دن بعد خود ہی بلایا انہوں نے, کہا دیا کہ ذرا تمہاری وہ جاری رپورٹ میں سائن کر. الحمدللہ میں اس میں ہی انجوائے کرنا شروع کر دیا. اور پھر میں نے ٹیچنگ کو انجوائے کرنا شروع کر دیا. اس زمانے میں ٹیچنگ میری لیکن نئی بات تھی, لیکن الحمدللہ آئی انجوائے دیٹ آلسو. سر ایک اور چیز بھی آپ کے بارے میں سنا تھی کہ آپ PhD اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ MQM اس زمانے میں کراچی سے ہوا کرتی تھی آئی گیس, اور اس زمانے میں وہ پنجابیوں کو ان نہیں ہونے دیتے تھے. ایکچولی وہ 2 سال مسلسل میرے ایسا ہوا کہ تقریباً اگر میں بھول نہیں رہا تو 1986 سے 2 سال مسلسل چاہے ایڈ آیا کرتی ہے نا, آپ کو پتا JPMC کراچی جناب کوشل میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے کراچی کا. تو اس زمانے میں صرف وہی کرا, پنجاب یونیورسٹی اس زمانے میں بند کر بیٹھی تھی, یہاں سے نہیں ہوتا تھا. تو میں نے خیر بار اپلائی کیا تو میں لیٹر آ گیا جی یس کمپیوٹرلی یو ہیو بین ایڈمیٹڈ ان دی سیشن فلاں فلاں PhD کو. میں نے خوش ہو جانا, تو بلکہ پہلی وجہ ہوتے میں واقعی بڑا خوش ہوا. تو لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہم نیو فیوچر کو بتائیں گے. پھر اگلے لیٹر میں انتظار کریں گے, لیٹر کوئی نہ آنا, دوبارہ بڑا پریشان. تو خیر اگلا سال آیا, پھر آئی, پھر اپلائی کیا, پھر لیٹر آ گئے جی کمپیوٹرلی یو ہیو بین سلیکٹڈ ایز اسٹوڈنٹ آف PhD. میں پھر بڑا خوش ہوگا. پھر کچھ عرصہ گزر گیا, پھر کوئی جواب نہیں. میں پریشان ہوں نا, میں نے کیا مسئلہ ہے. تو میرے ساتھ ایک میرے کولیگ ہی اسسٹنٹ پروفیسر تھے ڈاکٹر نعیم اقبال صاحب. تو مجھے پتا تھا کہ کیونکہ وہ یہ ان کا تعلق تبلیغ سے تھا, تو ان کے تبلیغی وہاں پہ پروفیسر تھے وہاں پہ فزیالوجی کے. تو میں نے کہا یار پتا تو کرو, میرا ایڈمیشن لیٹر آتا ہے, آگے خاموشی, کیا ہو رہا ہے. تو خیر کیسے میں پتا کرتا. انہوں نے پتا کیا ٹیلی فون سے, یا جب بھی ملاقات ہوئی ہے تو احمد کمال صاحب نام تھا ان کا. تو احمد کمال صاحب نے سن کے انہیں کیا لگایا, تو کہنے لگے وہ ڈاکٹر صاحب سے کہے بھول جائیں MQM میں نہیں آنے دینا وہاں پہ ان کو, ٹھیک ہے. وہ کسی پنجابی کو وہاں نہیں آنے دیتے. اتنی ریزسٹنس تھی اس زمانے میں. یقین کیجئے اتنا تھا. مجھے یاد ہے کہ 1989 میں کراچی میں ویسے گیا, یہ جو ہمارے میڈیکل ایجوکیشن کے ہوتے ہیں نا کوچنگ, تو CPSP جو ہمارا کالج فزیشین سرجن تھا, تو وہ کنڈکٹ کروایا کرتا تھا.
تو 5 دن کا کورس تھا. تو میں فیصل آباد سے آفیشیلی وہ 5 دن کورس اٹینڈ کرنے گیا. تو پنجاب سے ایک میں تھا اور ایک مجھے یاد ہے پنڈی میں ہمارے اسسٹ پروفیسر تھے وہ سرجری کے خیر. تو میرے ساتھ وہ ہم کٹھے بیٹھا کرتے زیادہ کراچی کے لوگ تھے. تو مجھے یاد ہے کراچی کے انیٹمی کے پروفیسر تھے وہ پنجاب کے لیکن وہاں پہ کام کر رہے تھے. تو ان سے بڑی ریلیکس الگ ہو گئی. ایک دن ویسی بات شروع ہو گئی. تو تب پنجاب میں نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے اور یہ بڑے مقبول تھے پورے پاکستان میں اس لحاظ سے. تو خیر ان کی بات شروع ہوئی تو ساتھ ایم کیو ایم کی بات ہوئی. تو میں نے بات تو انہوں نے کہا کچھ بات نہ کرنا. تو بارہ بعد میں باقی چیز کا میں ٹھہرا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہاں پہ کوئی ذکر نہیں کرنا ایم کیو ایم کا یا الطاف بھائی کا کسی ذکر نہیں. وہ اتنا اس زمانے میں ٹیرر ہی کہہ لیجیے لفظ کا ٹیرر تھا ہمارا ان کا. اور ایک ہوتا ہے آپ نے تو ماشاءاللہ اتنے دور دیکھے ہیں پاکستان کے, تو آپ کے حساب سے پولیٹیکلی اگر ہم آئیں تو کون سا دور سب سے زیادہ اسٹیبل تھا؟ آج کا دور زیادہ اچھا جا رہا ہے پہلے وقتوں کے کمپیریٹیو یا پہلے زیادہ اچھا ٹائم تھا؟ کہ ہر دور کے اپنے اپنے پازیٹیو نیگیٹو پوائنٹس ہوا کرتے تھے. میٹرک تک تو سچی بات میں بتاؤں آپ کو ہمیں پالیٹکس کا تو زیادہ نہیں پتا تھا. تو جو بھی قرآن ہوتا تھا بس وہی ہمیں ٹھیک لگتا تھا. کہ جب ایوب خان صاحب نے اپنا الیکشن لڑا تھا صدر بننے کا تو فاطمہ جناح کے خلاف, تو لیکن چونکہ حکمران وہ تھے تو ابھی ہم ینگ اسکول ایج میں تھے میرا خیال ہے. انہوں نے یہ ابھی 4th-5ویں کی بات ہے یا کون سی کلاس کی بات ہے. تو ہمیں ایوب خان سے لگا کرتے تھے, مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہوتی تھی. تو میٹرک تک بھی ہمیں نہیں پتا تھا. اور ایف ایس سی میں جب آئے تو تب یہ جب بھٹو صاحب آئے 71 کی بات کے بعد, تو بھٹو صاحب بہرحال ایک نوجوان نسل کو بڑا اپیل کرتے تھے. تو ان کو ہم بہت پھر ایک آئیڈیالائز کرنا شروع کر دیا. بلکہ اس حد تک وہ ینگ لاٹ کرتے تھے. انہوں نے ایک عوامی سوٹ کے نام پہ, یہ عوامی سوٹ کا لفظ تب سے چل رہا ہے کہ ایک کرتا اور نیچے چاری سٹائل کا پنجابہ ہوا کرتا تھا. تو وہ خود بھی پہنتے تھے اور تمام نوجوانوں سے بھی وہ پہنا کرتے تھے, انجوائے کرتے تھے. بڑا سکون بڑا تھا. سر آپ نے کہا آپ گئے تھے اپنی ہاؤس شاپ, آپ ہاؤس شاپ کے بعد آپ ڈیمو بنے تھے فارماکالوجی کے لیے. اس کے بعد تھوڑا سا بریفلی بتا دیں آپ اختر سعید کیسے پہنچے اور کے بعد؟ بڑے اسٹیپ ہے, بڑی چیزیں تو نہیں آئیں گے کیونکہ ڈیمونسٹریٹر بنا تو میرے پروفیسر اکیلے تھے, ان کے پاس کوئی اسسٹنٹ پروفیسر نہیں تھا. تو میری اکیڈیمک حرکتوں سے شاید ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا. ایک دن مجھے بلا کے کہنے لگے کہ یار پنجابی میں یار ایم فل نہ کرا دئیے. لوگ بلیو میں عبداللہ مجھے اس زمانے میں یہ نہیں پتا تھا کہ ایم فل کیا ہوتا. ہمیں صرف ایک بات کا پتا تھا کہ ایف سی پی ایس ہوتا ہے. اور پارٹ 1 اس زمانے میں ذرا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا. اس میں یہ ایس سی کیوز بھی ہوا کرتے تھے, ایم سی کیو بھی, وائوا بھی, تو بڑا ٹف ہوا کرتا تھا. اس ٹف کی وجہ سے تو پاس پرسنٹیج بڑی تھوڑی ہوا کرتی تھی. تو ابھی تو ہم نے ابھی کتابیں اکٹھی کی تھی, انیٹمی, فزیالوجی, پیتھولوجی, واٹر, آج بھی مجھے یاد ہے, ساری کتابیں اکٹھی تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کیا تھا کہ ہم نے تو پارٹ 1 کرنا ہے. تو انہوں نے کہا جی تمہیں یہ کیا چیز ہے. تو بہرحال میں باہر آیا تو ہم سے سیدھے کلید جی کہنے کی ڈاکٹر صاحب موقع ملا کر ہے. میں کہ ہے کیا کہ جی یہ کریں گے وہ کریں گے, آپ پھر اس کے بعد پروفیسر بن جائیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. چلیے. تو بہرحال انہوں نے نا بڑی محنت کی اور کوشش کی, اور میرا ایڈمیشن تھا پی جی ایم آئی لاہور میں کروا دیا پھر میں. تو بہرحال ایم فل کیا. ایم فل کرنے کے بعد مجھے گورنمنٹ نے دوبارہ پھر فیصلہ آباد لگا دیا ایز اے ڈیمونسٹریٹر شروع میں. جی جی. اور جب پوسٹیں آئیں پنجاب پبلک کمیشن سے پروفیسر کی سلیکشن ہوئی, سلیکشن کے بعد پھر مجھے نے اے پی بھی وہی لگا دیا. لاہور میں جگہ نہیں تھی اس زمانے میں. اے پی یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے 94 کی. تو 94-95 پڑھنے والا تھا تو آئی بی پروفیسر تھے. تو بس پھر تو ماحول ایسا, میں رچ بس گیا ماحول میں. تو مجھے بہرحال وہ پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد کا ماحول
پسند آنا شروع ہو گیا، کیونکہ اس میں ایک کھلا پن بہت تھا کہ آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں، لوگ آپ کو سنتے ہیں، سناتے ہیں، سب کچھ ہے. رکھ رکھاؤ میں آ کر بہت زیادہ آپ کو پابندیاں نہیں ہیں. تو میں بذات خود ذرا کھلا ڈولا آدمی ہوں، جو بات ہے کہہ دیتا ہوں، سن بھی لیتا ہوں سب. تو میرا خیال ہے اس وجہ میں سیٹ ہو گیا. تو خدا کا کرنا کیا ہوا کہ 91 میں میرے پروفیسر جو انیس ماجو تھے وہ فوت ہو گئے. سڈن ہارٹ اٹیک ہوا تو سر میں فوت ہو گئے. تو بینگ سینئر موسٹ آئی بیکم ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ دیا. اور تب میری ابھی انہوں نے گورنمنٹ نے مجھے ابھی ایسوسیٹ بنایا تھا، وہ بھی ایڈ ہاک بیس پر، کیونکہ ریگولر ابھی نہیں ہوتی. وہ مسائل بڑے زمانے میں ہوا کرتے تھے، بڑی مشکل سے آگے پرمیشن ہوا کرتے تھے. تو لیکن جب میں بن گیا تو پھر میں آہستہ تھا سوچا میں، لیکن آئی شوڈ ناؤ لیو فیصل آباد اینڈ آئی شوڈ گو بیک ٹو لاہور. تو بہرحال 96 میں پھر میں آئی کیم بیک ٹو لاہور. اور پہلی میری لاہور سے میں آیا تو ایز ایسوسیٹ پروفیسر جو میری ہوئی اپائنٹمنٹ وہ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ہوئی. تو وہیں پر 1979 میں ایکسپیرینس میرا پورا تھا ظاہر ہے، اور پہ اسکیل میں پروفیسر بھی بن گیا. تو درمیان میں کچھ عرصہ میں فاطمہ جلال میڈیکل کالج میں بھی رہا تھا ایسوسیٹ پروفیسر. لیکن بس اللہ کو کرنا کیا ہوا، مجھے یاد بھی تھا کب میں نے اپلائی کیا تھا. میں نے سعودی عرب کے لیے اپلائی کیا تھا، اچانک ہی مجھے جناب لیٹر آ گیا وہاں سے کہ جب آ جائیں. آئی وینٹ ٹو سعودی عربیہ. تو 3 سال میں ریاض میں رہا. بعد کو پھر آیا، پھر میرے ڈپارٹمنٹ علامہ اقبال میں ہوئی. تو علامہ اقبال میں پھر میں جو ریٹائر ہونے کے 2 سال باقی تھے، تو ایک دن مجھے یہاں ڈاکٹر صابر ملک ہیں جو چیف ایم ایس دہلی جی یہاں کے، وہ میرے پرانے شاگرد ہیں فیصل آباد پہ جامعہ میڈیکل میں. تو میرا ٹیلی فون آیا، سر میں آپ کو ملنا ہے. آ جاؤ. میں رہتا تھا ادھر علامہ اقبال کی جو کالونی وہاں. تو سر ایسے ہے کہ آپ مجھے نا ریٹائرمنٹ کے بعد ہمیں جوائن کرنا ہے اختر سے میڈیکل. میرا ٹائم ہے ابھی تو میں کیسے جوائن کروں؟ نہیں ہمیں ضرورت ہے. تو میں ایسا ہے آپ کو ضرورت ہے، میں ضرورت مکمل کرنے کے لیے آپ کو بھیج دیتا ہوں، تم خود نہیں آ سکتا. تو لیکن جب مجھے 1 سال باقی تھا تو گورنمنٹ میں ایک ہوتی چھٹی مل جاتی ہے جسے کہتے ہیں جو بفور ریٹائرمنٹ ہوتی ہے LPR لیو پرائر ریٹائرمنٹ. تو وہ پری ریٹائرمنٹ تو 1 سال کی چھٹی تھی. لیکن مزے کی بات ہے میں نے اب تک سے جوائن کیا. اچھا. میں نے اس وقت جوائن کر لیا لاہور میڈیکل کالج. تو مجھے کچھ پہلے بھی ایک دفعہ زبردستی وہاں والے مجھے لے کے گئے تھے کیونکہ ان کے پاس پروفیسر نہیں تھا. تو کچھ چند ماہ کی چھٹی پہ میں پھر وہاں پہ گیا تھا، وہاں پڑھایا تھا. تو مجھے وہ بہت بڑا پسند تھا تو میں وہاں جوائن کر لیا. جب وہاں جوائن کر لیا تو اب ادھر سے پھر مجھے کہتے آپ نے تو کہا تھا میں جوائن کر لوں. تو میں نے کہا اچھا میں اپنا وعدہ نبھاتا ہوں. تو جب میری پراپر ریٹائرمنٹ ہو جائے گی جو کہ بنتی تھی تقریباً 16 مئی 2014 میں کہ وہ تب جوائن کر لوں گا. وہ پھر میں نے وہاں والوں سے ریکویسٹ کی، بڑی مشکل سے وہ راضی ہوئی. بعد میں ٹیچر سے پرنسپل تھے، 3-4 ماہ لیے انہوں نے مجھے ریلیو کرنے میں. الحمد للہ دے ریلیو می اینڈ آئی جوائن. سر ایک چیز، اختر سعید کی کوئی بھی ایک اچھی چیز جو آپ کو لگتی ہو اور کوئی بھی ایک بری چیز جو آپ کو لگتی ہو. اچھا میرا خیال کہ کیونکہ پرائیویٹ کا ایکسپیرینس پہلے نہیں تھا، یہاں پہ ہوا تو وہ سنی باتیں تھیں کہ یہاں ماحول ایسا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ایڈمنسٹریشن بڑی انٹرفیئر کرتی ہے اور بچے بڑے شہزادے ہوتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ایڈمنسٹریشن آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ ضرور پاس کریں اس قسم چیزیں. بہرحال تو جب میں آیا تو اتفاقاً ایک تو فاروق صاحب کو ڈاکٹر صاحب نے بلکہ میرے بارے میں بریف کر دیا ہوا تھا کہ میری پرسنالٹی کیسی ہے. میں اپنے بارے میں صرف کہوں گا کہ میں ایگزامینر رزلٹ کے حوالے سے بڑا ریلیکس ہوں. میرا رزلٹ الحمدللہ برا نہیں ہوتا. سوال میں جیسے کچھ میں پاس کوشش کرتا ہوں، میں پاس میں سب کو کرتا ہوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے. ایک چیز. دوسرے لیکن میں چاہتا ہوں کہ سبجیکٹ ان کو آئے پھر پاس کروں. کم از کم ایسا نہ ہو کہ میں ایسے بچے کو پاس کروں کہ سبجیکٹ بھی نہ آتا ہو
اور میں پاس کر لوں. تو اس کے لیے مجھے تیاری کروانی پڑے, کچھ کرانا پڑے. یہ میری شروع سے عادت پی ایم سی میں بھی عادت تھی, یہاں بھی عادت. تو اس لیے یہاں پہ آ کے کوئی بہت زیادہ مشکل پیش نہیں آئی مجھے. تو اپنے جو بھی میرا ایک پیٹرن تھا فارغ سے ڈسکس کیا, الحمدللہ انہوں نے مجھے اس معاملے میں ہیلپ کیا کہ کوئی پرابلم نہیں. صرف ایڈمیشن یونیورسٹی بھیجتے ہوئے تھوڑی سی مشکل آتی تھی کہ بعض جگہ پہ میں کہتا تھا کہ بھی بچہ ابھی پوری طرح تیار نہیں ہے تو اس کا ایڈمیشن رکنا چاہیے. تو بہرحال ایڈمیشن اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں, ان مسائل کی وجہ سے وہ داخلہ بھیج دیتے تھے. تو جن کا داخلہ چلا جاتا تھا تو اکا دکا پاس ہو جاتا, باقی زیادہ فیل ہو جاتے تھے. تو پھر ظاہر ہے رزلٹ بھی خراب ہوتے, پرسنٹیج بھی اثر پڑتا ہے. کیونکہ پرائیویٹ میں اس پرسنٹیج پہ بہت توجہ دی ہے کہ کتنے پرسنٹ رزلٹ آئے. گورنمنٹ میں ایسا مسئلہ نہیں تھا کتنے پرسنٹ آئے. تو یہ آپ اس کو برا کہہ لیجیے, جو کہہ لیجیے, تو اور تو کوئی پرابلم نہیں ہے الحمدللہ. سر ایک آپ فائنل کوشچن ہم پہ ختم کرتے ہیں. آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے لائف دیکھ لی, آپ نے پڑھایا بھی ہے, آپ نے کیا بھی ہے کلینکل ایکسپیرینس, تو آپ کیا ایڈوائس دیں گے جو نئے بچے آ رہے ہیں اور ہم ہمارے جیسے جو پڑھ رہے ہیں ابھی اور ہمارا آگے فیوچر ہمارے لیڈ آؤٹ ہے, تو آپ کیا جو ایک اسپیسیفک ایڈوائس یا پھر ایز اے براڈ ایڈوائس آپ بتائیں. اسپیسیفک بھی بن جاتی ہے براڈ ایڈوائس, یا کوئی بندہ اس کو آف کر لے تو بنیادی بات دیکھیں, آپ کی تقسیم اللہ نے کر رکھی ہے اس لحاظ سے. جیسے میں نے کہا نا کہ میری تقسیم فارماکالوجی میں اللہ نے کر رکھی تھی, مجھے حالات نے مجبور کیا وہاں کیا, اینڈ آج بیکم میں فارماکالوجی. حالانکہ میں نے زندگی میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں فارماکالوجی, میں بیسک میں بھی جاؤں گا. فارماکالوجی تو خیر سب سے ہی میرے ذہن میں ریموٹ جگہ پہ تھی نہیں کبھی. تو آپ جو بھی ایم ہے نا آپ کا ذہن میں رکھیے اور اپنی طرف سے 100% انپٹ دیکھیے, اس میں کوئی کمی نہ اپنی طرف سے. اچھا, اس کے بعد پھر رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیجیے. رزلٹ کے بارے میں پریشان مت ہوئیں کہ یار میں نے انپٹ اتنی دی تھی لیکن آؤٹ پٹ اس حساب سے نہیں ملے گی. یہ جو پنجابی کے بعض اشعار ہیں نا, وہ زندگی کے نچوڑ ہوا کرتے ہیں کہ مالک دا کم پانی دینا پر مشکا پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. تو اس پہ اعتراض نہیں کرنا اس نے پھل اور پھول کیوں نہیں لگایا اور کیسا لگایا. تو ابھی ہو سکتا ہے آپ کے اپنے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے یہ بننا ہے. میری زندگی میں تھا کہ میں نے آفتھالمالوجسٹ بننا ہے. اچھا. اور مجھے آئی بہت پسند تھی, لیکن دیکھ لیجیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں بطور فارماکالوجی. آپ کے اپنے ذہن میں بھی بہت سی ہو سکتے اسپیشلسٹ ہوں, لیکن جب آپ آگے جا کے بنیں گے حالات آپ کو کدھر بھیج دیتے ہیں, اچھا اس پہ راضی رہیں. زندگی میں کبھی آپ ریگریٹ نہ کریں یار میں یوں کر, نہیں, پھر آپ پریشان رہیں گے زندگی سے, شکایات آتے رہیں گے, آپ مطمئن نہیں رہیں گے. مطمئن رہتا ہوگی کہ جو اللہ کی تقسیم اس پر راضی ہو جائے بس. سر ہمارا لاسٹ سیگمنٹ آ گیا. ہم نے انسٹاگرام پہ پیجز پہ آپ کی اسٹوڈنٹ سے ہم نے کچھ کویشچنس کے لیے کہا تھا کہ وہ کویشچنس جب آپ نے ان سے کرنے ہیں. بیسیکلی بونس پارٹ ہے. چلے کوئی مسئلہ نہیں, دس از بیسیکلی دا بونس پارٹ. ایک کویشچن ہے کہ سر آپ کا ایک نک نیم بڑا مشہور ہے, اسٹوڈنٹس میں مقبول ہے, کہ آپ کو میرج بیورو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کی اور کوئی وجہ نہیں. ایک تو بتا دیں, دو واقعات ہوئے تھے. ایک تو یہاں پہ میں اگر صبح آتا تھا, اس زمان سے زیادہ تر ارلی آ گیا, تو گاڑی پارک کی تو لان میں ساتھ ہی آپ نے دیکھا نا وہ ایک بینچ بنا تھا, بینچ پہ ایک بچہ اور بچی بیٹھے ہوئے تھے, اور جو لڑکا تھا اس نے پیچھے سے لڑکی کی طرف نا, وہ کہتے ہیں نا بازو میں ہمائل ایسے یہ کہ کیا ہوا تھا. تو اور وہ سچویشن ایسی تھی کہ جیسے ظاہر ہے دوسرے سے پیار کرتے ہوئے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو میں خیر گاڑی پارک کر کے گیا, تو میں نے کہا یار ان کو چاہیے کہ اگر یہ کرنا ہے تو پھر اس کو ایک لیگلائز طریقے سے کریں. خیر ان کو بلایا, ہم آفس میں لے گیا, ان کے پیرنٹس سے بات کی. ان کو میں نے کہا کہ یہ بات ہی ہے, یہ دونوں پسند کرتے ہیں, آپ اس میں کوشش کیجیے رکاوٹ نہ ڈالیے, تو کیوں نہ آپ ان کی آپس میں نکاح کیا کر دیں, شادی کر دیں, اس طرح کرتے ہیں. تو بہرحال ان میں سے رزلٹ کا نکلا, چھوڑے رزلٹ کرنے کا کون راضی ہو کون راضی نہیں ہوا. اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ اوپر ایک جو ہمارا
فزیوتھراپی کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر کوئی ایک لیب میں ایسے ہی بچہ اور بچی کیمرے میں پکڑ لیا، تو ہمیں اطلاع ہوا، مجھے اطلاع ہوئی، میں نے ان کو بلایا سب کو، ان کو بھی میں نے ان کے پہلے سے بھی بات کی، تو ان کو بھی میں نے پھر یہ ایڈوائز کیا، میں کہ نہیں یہ نوجوان ہیں، کسی بھی وقت خدا نہ خاصا کسی غلط حرکت کا ارتکاب کر سکتے ہیں، تو بینگ مسلم کیا فرق ہے اگر آپ ان کا رشتہ کرتے ہیں؟ ہمارے زمانے میں بھی میڈیکل کالج اسٹڈی کے دوران بہت سے لوگ کو رشتے بہت جایا کرتے تھے، تو ان کا رشتہ کر دیں، تو لیگلائز کیوں نہیں کرتے؟ شاید اس وجہ سے میرا خیال ہے بچوں نے نام رکھ دیا ہوگا. سر ایک تو فیسیلیٹی کیا ہے ان کو صرف. ہاں ڈیفینیٹلی اٹس ویری گڈ. ہاں سر ایک اور لاسٹ کویشچن میری سائڈ سے کہ بچے کہتے ہیں کہ آپ لیب کوٹ سے بڑا obsessed ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ لیب کوٹ کدھر ہے، اس پہ آپ کلاس سے بھی باہر نکال دیتے ہیں. obsession کوئی نہیں، مجھے یوں کہہ لیجیے شاید ہم جب پڑھا کرتے تھے نا، ہمارے ٹیچر بھی وائٹ کوٹ پہ کافی کرتے ہیں، بلکہ ایک جو ہمارے ٹیچر تھے وہ تو صرف یہی نہیں وائٹ کوٹ، اور وائٹ کوٹ بھی ہمیشہ اچھا خاصا دھلا ہوا، استری ہوا کلف لگا ہوا، اور جناب ٹائی باندھی ہوئی، اور اوپر جناب ہمارے ادھر پاکٹ پہ اوپر نیم ٹیگ لگا ہوا، اور تمام فیسلٹی کے ساتھ پھر آنا وارڈ میں، اس کے بغیر آنا. تو یوں کہ یقین کیجیے کہ ہم نے بھی اپنے دور میں نام لے دیتا ہوں، آج کی نسل کو سوائے ان کے بیٹے کا پتا ہوگا جو ہمارے بہت چھوٹے تھے ابھی، پروفیسر جاوید گردیزی ریٹائر ہوئے کچھ عرصہ پہلے سرجری کے پروگرام، ان کے حوالے سے ڈاکٹر علی رضا گردیزی، ان کا حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا، بہت ہی نائس آدمی، بہت. لیکن ان چیز میں سختی کرتے سب کچھ، ہم نے بلکہ نام رکھ دیا تھا گردیزی بیوٹی کلینک. ایسے بچے نام رکھتے ہیں، ہم بھی نام رکھتے تو بچے بھی ایسا کر دیتے ہیں. تو بچوں نے کہا کہ شاید نہیں اور کوئی obsession. ایک دوسرے ایکچولی یہ جو وائٹ کوٹ ہے نا، یہ ڈاکٹر کی پہچان ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب وہ پہنے تو ایک ان کو ایک احساس جو بچوں میں ایک معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے وہ برقرار رہے کہ یار کچھ بھی ہے وی آر فیوچر ڈاکٹر. وہ جو احساس ہے نا وہ بندے کو پھر بہت چیزیں بچا بھی لیتا ہے اور پھر نئی چیزیں پیدا بھی کر لیتا ہے، جس سے پھر فیوچر میں ایک اچھے اور بہتر ڈاکٹر بنے گے. اور کوئی مسئلہ نہیں. میک سینس. سر ایک اور ہمارے اسٹوڈنٹس نے پوچھا ہوا ہے کہ وائی ایز اے پروفیسر از اٹ سو ایزی ٹو کٹ آف دی اٹینڈنس آف اے اسٹوڈنٹ وین ہی ووک اپ اینڈ گیٹس ٹو کالج. کہ اگر کوئی بچہ آتا ہے کالج میں اور آپ اٹینڈنس کاٹ دیتے ہیں تو اس کا. اب میں راز کی بات بتا دیتا ہوں، یہ صرف تھریٹ ہماری طرف ہوتی ہے تب جب ہم کسی بچے کو کسی پازیٹیو چیز پہ لانا چاہ رہے ہوں، دیکھیں کہ یہ بچے ادھر نہیں آ رہے اور وہ ریلیٹڈ ٹو اکیڈمکس ہوا کرتے تھے. اچھا دوسرے کیونکہ کچھ بھی ہے، دیکھیں ایک ریکوائرمنٹ یونیورسٹی لگتی ہے 75% کی، اس کی کوئی لاجک ہے رکھنے کی تاکہ بچہ کے منیمم کم از کم کالج روٹ اینڈ کرے. اچھا جب وہ کوئی بچہ کو ایسی چیز پہ آ جائے کہ نہ ادھر آئے سب کچھ ہے تو ایک قسم کی وہ تھریٹ ہی ہوتی ہے. اندر کی بات کیا ہے کہ جب ایڈمیشن بھیجنے کا موقع آتا ہے اکثر اوقات بچے کو دکھا بھی ہوتا ہے کہ دیکھو ہم تمہاری اتنی کاٹلی ہوئی ہیں، اٹینڈنس اتنی شارٹ ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ہماری کوشش جو ہوتی ہے اس کو ڈیمیج نہ ہو، ہم ڈیمیج نہیں ہونے دیتے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ رات کی بات اب آپ اوپن ہو جائے گی. سر ایک اور ہمارے اسٹوڈنٹس نے پوچھا ہوا ہے کہ اگر بندہ آتا ہے اور وہ بیٹھنا چاہتا ہے لیکچر میں، اگر وہ پڑھنے آتے ہیں، اب سارے زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اٹینڈنس کے لیے آتے ہیں، لیکن کچھ پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں جن کی اٹینڈنس نہ لگنا چاہیں، وہ صرف پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کم از کم آدھا لیکچر سننے. اگر وہ لیٹ آتے ہیں تو یوزلی ہوتا ہے کہ لاک لگا دیا جاتا ہے لیکچر ہال کو. تو اس کا بتا دیں کہ اس میں ایکچولی ایڈمنسٹریشن کی جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں وقتاً وقتاً جیسی ہو ایکچولی ویسے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس میں بھی اگین ایک بار بار جو مسئلہ اٹھتا ہے کہ جیسے میں نے کہا پرائیویٹ کالج ہے تو یہاں پہ پرسنٹیج وہ زیادہ ہے بچوں کی جن کے اٹینڈنس اپ کی مارک نہیں ہوتے. اچھا ان کو اس طرح لانے کے لیے جب بھی آئیں وقت پہ آئیں، لیٹ نہ آئیں، نمبر 1. نمبر 2 جب بھی لیٹ آتے کچھ چند منٹ لیٹ تو مسئلہ نہیں ہوتا. کچھ بچے اتنا زیادہ لیٹ آتے ہیں کہ وہ پھر باقی کلاس میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جب وہ بچہ داخل ہوتا ہے ٹیچر بھی ایک دم متوجہ ہوتا ہے، باقی بچے مطلب تو وہ لمحے میں وہ ایک یہ ڈسٹریکٹنگ
مومنٹ ہوتا ہے. تو وہ جو ایک فلو پہ ٹوٹتا ہے لیکچر کا بھائی, اور بچوں کو دوبارہ ادھر لانے میں بھی تھوڑی مشکل پیش آتی ہے. چند ایک وجوہات کی بنا پر ایکچولی کہتے ہیں کہ نہیں پھر یہ بچے پھر ذرا ایسے نہ کریں. سر کوئی ایسا کام, یا ایک مائنڈ میں آیا کویشچن بچوں کی طرف سے ہی تھا, کہ ایسا کام جو آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں کیا ہو اور اب وہ آپ کہتے ہو بچوں کو کہ بھائی نہیں کرنا؟ میرے خیال ہے ایک تو میں نے شاید ابھی بتایا تھا کہ جو بک کی سلیکشن ہے وہ ہمیشہ وہ کریں جس کو آپ بعد میں پراپرلی ریوائز کر سکیں. جیسے میں نے مثال دی کہ میں نے گریز انیٹمی کو سلیکٹ کیا تھا. ایک تو ہمارے دور میں اکٹھا ایگزام سیکنڈ کے بعد موقع تھا, الگ الگ نہیں ہوتا تھا فرسٹ ڈے تھا, تو اس لیے 2 سال کا اکٹھا جب سلیبس تھا انیٹمی کا پوری کی پوری طرح انیٹمی, تو پھر اس کو ریوائز کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو میرا خیال کہ میں تو ایڈوائز اب سب جب یہی کرتا ہوں کہ دیکھو کچھ کتابوں کا بتاؤ ریفرنس بک رکھ لو, لیکن وہ سلیکٹ کرو وہ جو کم بھی نہ ہو, جیسا ریکوائرڈ آپ کا ایگزام اس کے مطابق ہو اور بعد میں ریوائز کر سکیں. تو میرا خیال ابھی بھی ایڈوائز ہے. چلیے سر بس کنکلوڈ کرتے ہیں, اور بس یہ بتا دیں ایک سب سے امپورٹنٹ کویشچن جو کافی لوگوں نے پوچھا ہے ہمارے سے پرسنلی بھی آ کے, وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کی مسکراہٹ کا راز کیا ہے, کہ آپ ہنستے نظر آتے ہیں سب کو اور وہ ان کا دل بن جاتا ہے آپ کو دیکھنے کی وجہ سے. اچھا نہیں, میرے خیال کو ایسی وجہ ہے, اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, شاید میری پرسنالٹی کا حصہ کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ایک بات چیز میں گھر والے بھی کہتے ہیں, میں بہت سے معاملات کو زیادہ دیر تک دل پہ لیتا نہیں. ٹھیک ہے, وہ فراز کا ہی وہ مصرع ہے نا, شاید اس کی عملی تفصیل کیا لیجیے کہ اس کے غم کو غم ہستی تو میرے دل نہ بنا, زیست مشکل ہے سے اور کچھ مشکل نہ بنا. تو اس لیے میں دیکھیں وقتی طور پہ ہر چیز کا اثر تو ہوتا ہے, لیکن میں زیادہ اس کو پرلونگ نہیں کرتا. الحمدللہ جلدی پھر میں شٹر ڈاؤن ہو جاتا ہوں, کوئی یار جو ہو گیا سو ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ. بہت اللہ کو خوش رکھے.